السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جہاں زیب گیلانی آپ کو روحانی علوم کی دنیا چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے، جس کا موضوع ہے برزخ اور موت کے بعد کی زندگی۔ یہ موضوع نہ صرف روحانی و اسلامی نقطۂ نظر سے اہم ہے، بلکہ سائنسی تحقیق بھی اس پر روشنی ڈال رہی ہے۔ برزخ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے رکاوٹ یا آڑ۔ برزخ وہ عالم ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، برزخ ایک عالم ہے جہاں انسان کی روح اپنی دنیاوی زندگی کے بعد داخل ہوتی ہے اور قیامت تک وہ اس عالم میں رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ سب سے پہلے ہم شریعت کی روشنی میں موت اور برزخ کے بارے میں سنیں گے۔ شریعت میں موت کو ایک سفر اور آزمائش کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت ایک دروازہ ہے جو انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتا ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا انحصار اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال پر ہوتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والے روحانیت کی رفعتوں میں جاتے ہیں، جبکہ بد اعمالی کرنے والے سخت اذیت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ موت کے وقت کا منظر قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے، اور اگر تم دیکھو جب ظالم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے تمہارے رب کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ اب ہم طریقت اور تصوف کی روشنی میں سنتے ہیں۔ تصوف اور طریقت میں روحانی سفر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی روح کی صفائی، تزکیہ اور معارف کی جستجو کرتا ہے۔ تصوف میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہے، اور موت کے بعد کی زندگی اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، موت کا مقصد صرف جسم کا خاتمہ نہیں بلکہ روح کی آزادی ہے، تاکہ وہ اللہ کی قربت اور حقیقت کا مشاہدہ کر سکے۔ تصوف میں برزخ کو ایک مقام سمجھا جاتا ہے جہاں روح کی آزمائش کی جاتی ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی اگلی منزل کیا ہوگی۔ اگر انسان نے اس دوران اپنی روح کی تصفیہ کی ہو تو وہ برزخ میں راحت محسوس کرے گا، جبکہ روحانیت میں برزخ اور موت کے بعد کی زندگی کو روح کے سفر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر روح کی حالت کا انحصار اس کے اعمال اور اس کی روحانی تربیت پر ہوتا ہے۔ ایک روحانی استاد کی نظر میں برزخ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی گزشتہ زندگی کے اثرات کو اور اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور باطنی علوم کے مطابق انسان کی روح موت کے بعد دوسرے دنیاوی اور غیر دنیاوی دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ روح کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنی روحانی تربیت میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ برزخ میں سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ معرفت کی بنیاد پر موت اور برزخ کے بعد کی زندگی میں انسان کا روحانی سفر اس کی معلومیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کی شدت پر منحصر ہے۔ جو شخص اللہ کی حقیقت اور معرفت کو سمجھ لیتا ہے وہ موت کے وقت بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موت کی حقیقت وہی جانتا ہے جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہو، اور جو اللہ کو جانتا ہے اس کے لیے موت صرف ایک دروازہ ہے جو اللہ کی رضا کی طرف کھلتا ہے۔ اور سائنس کے نقطۂ نظر سے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکا، تاہم نیورو سائنس اور فزکس میں موت کے بعد شعور کی ممکنہ موجودگی پر تحقیق ہو رہی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ شعور اور روح کا تعلق ایک توانائی کے میدان سے ہے جو جسم کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں نے نیرواں پر تحقیق کی جس میں لوگوں نے موت کے قریب جانے کے بعد کچھ روحانی اور پر اسرار تجربات کا ذکر کیا۔ یہ تجربات موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ برزخ اور موت کے بعد کی زندگی کا تصور اسلامی تعلیمات، تصوف، روحانیت، معرفت اور سائنسی تحقیق میں مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا ہے۔ شریعت کی روح سے یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہر انسان نے ایک دن سامنا کرنا ہے۔ تصوف اور طریقت میں اسے ایک روحانی امتحان سمجھا جاتا ہے جہاں روح کی ترقی اور تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ سائنس کی طرف سے بھی اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے، لہٰذا
برزخ اور موت کے بعد کی زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ صرف دینی بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔